اب ایک انصار کے شخص ہیں ثعلبہ بن حاطب، انہوں نے آ کر حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے مال کی کثرت کی دعا فرما دیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اسے سمجھایا، فرمایا اے ثعلبہ تھوڑا مال جس کے اوپر تو شکر ادا کرے، فرمایا کہ وہ زیادہ مال سے بہتر ہے۔ آئے کہ حضور دعا فرما دیں اللہ کثرت عطا فرما دے، تو فرمایا اے ثعلبہ تھوڑا مال جس کے اوپر تو اللہ کا شکر ادا کرے وہ زیادہ مال سے بہتر ہے۔ تو انہوں نے پھر اصرار کیا حضور دعا فرمائیں اللہ مجھے زیادہ مالداری عطا فرما دے۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر یہی فرمایا کہ اے ثعلبہ وہ مال تھوڑا بہتر ہے جس کے اوپر تو شکر ادا کرے اس زیادہ مال سے۔ اب پھر انہوں نے اصرار تیسری مرتبہ کیا اور آگے سے انہوں نے کہا کہ حضور میں وعدہ کرتا ہوں آپ میرے لیے دعا فرما دیں جو مال اللہ مجھے عطا کرے گا تو میں جس کا بھی حق ہوگا میں سب کے حقوق ادا کروں گا، کوئی غریب ہوگا تو دوں گا، کوئی فقیر ہوگا تو دوں گا، کوئی یتیم ہوگا تو مال عطا کروں گا، کوئی بیوہ ہوگا تو میں اس کو بھی مال دوں گا، لیکن میرے لیے دعا فرما دیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کیا مانگی کہ مولا تو ثعلبہ کو مال کی کثرت نصیب فرما دے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جناب ثعلبہ کو اتنا مال عطا کیا کہ مدینے کی سرزمین تنگ ہو گئی تھی، بھیڑ بکریاں اتنی زیادہ ہو گئی، تجارت اتنی وسیع ہو گئی، بزنس اتنا زیادہ ہو گیا کہ مدینے کی سرزمین بھی تنگ ہو گئی اور وہ اپنا مال اٹھا کر مدینے کی سرزمین سے نکل کر جنگل کی طرف چلے گئے تھے، اتنا مال عطا کیا۔ اب کیا ہوا کہ جو ظہر اور عصر کی نماز مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کرتے تھے وہ ظہر بھی چلے گئی اور عصر کی نماز بھی چلے گئی۔ اب بزنس اتنا آگے زیادہ ہوا، تجارت اتنی زیادہ آگے ہو گئی کہ جہاں مدینہ چھوڑ کر جس جنگل کے اندر پہنچے تھے اب وہاں پر بھی مال اتنا ہو گیا کہ وہاں سے بھی آگے ہجرت کرنا پڑ گئی، وسیع میدان کے اندر چلے گئے۔ اب فجر کی نماز وہ بھی چلے گئی، ظہر بھی چلے گئی، عصر مغرب اور عشاء بھی چلے گئی۔ اب کیا ہے کہ اب صرف اور صرف نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے، نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی کے اندر آتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کہتے ہیں جناب ثعلبہ کو اللہ نے اور مال عطا کیا، اتنا مال عطا کیا کہ جہاں نماز عصر اور نماز ظہر رہتی تھی اب تو نماز جمعہ بھی رہنا شروع ہو گیا تھا۔ یہ مال کی کثرت اس بربادی کی طرف انسان کو لے کر جاتی ہے کہ اللہ کی یاد سے بھی انسان غافل ہو جاتا ہے اور مدینے والے مصطفیٰ سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ اتنا مال جو نمازیں مدینے کے اندر ادا ہوتی تھی اب وہ نمازیں بھی چلے گئی، جو جمعہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا ہوتا تھا وہ نماز جمعہ بھی چلا گیا۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، فرمایا بتاؤ جناب ثعلبہ کی حالت کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور پہلے نماز عصر اور نماز ظہر مسجد نبوی کے اندر ادا کرتے تھے لیکن اب ظہر بھی چلے گئی، عصر بھی چلے گئی، نماز جمعہ ادا کرتے تھے، نماز جمعہ بھی چھوٹ گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت اور بزنس کے اندر اتنی برکت دے دی کہ اب جو ہے وہ یاد خدا سے غافل ہو چکے ہیں۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کا یہ جملہ سنا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ثعلبہ ہلاک ہو گیا، ثعلبہ ہلاک ہو گیا۔ اب یہ جملہ ثعلبہ کے کسی عزیز نے آ کر سن لیا تو وہ فوراً ہی بھاگا جناب ثعلبہ کے قریب پہنچا اور جا کر کہا کہ اے ثعلبہ تیرے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے ارشاد فرمائے کہ ثعلبہ ہلاک ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ جب پتا چلا کہ جناب ثعلبہ کے پاس کثرت کے ساتھ مال آ چکا ہے تو حضور علیہ السلام نے لوگوں کو بھیجا، جاؤ اور جا کر خیرات بھی لے کر آؤ، جاؤ جا کر صدقہ بھی لے کر آؤ، جاؤ اور جا کر ان کے مال سے زکوٰۃ بھی لے کر آنا۔ جب صحابہ وہاں پہنچے اور پہنچ کر وہاں حضور علیہ السلام کا پیغام سنایا تو وہ آگے سے جناب ثعلبہ کیا کہتے ہیں؟ مال آتا ہے تو ساتھ اکڑ بھی آ جاتی ہے، مال آتا ہے تو ساتھ بخل بھی آ جاتا ہے، کنجوسی بھی آ جاتی ہے۔
اب جب آकर پیغام حضور کا دیا تو آگے سے ثعلبہ کہنے لگے، کہا کہ یہ جو خط لے کر آئے ہو مجھے یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو تم زکوٰۃ نہیں لینے کے لیے آئے، یہ تو تم ٹیکس لینے کے لیے آئے ہو۔ جس دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے حضور سے کہ حضور مال کی کثرت کی دعا کر دیں، میں ہر ایک کا حق ادا کروں گا، اب تو زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا تھا، وہ زکوٰۃ کو ٹیکس کہہ دیا گیا، اس زکوٰۃ کو جزیہ کہہ دیا گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ثعلبہ ہلاک ہو گیا۔ فوراً کسی نے جا کر خبر دی، اے ثعلبہ تیرے بارے میں یہ جملے آ گئے۔ ثعلبہ فوراً ہی بھاگے مال اٹھایا، قدموں کے اندر لے آئے اور حضور سے کہنے لگے، حضور یہ میرے مال کی زکوٰۃ ہے، یہ میرے مال کا صدقہ ہے، قبول فرما لیں۔ تو حضور علیہ السلام نے آگے سے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے ثعلبہ اللہ کا پیغام آ چکا ہے، اس نے مجھے منع کر دیا کہ ثعلبہ کا مال نہ لیا جائے۔ کتنے افسوس کی بات کہ اللہ نے لاکھوں اور کروڑوں کا مال دیا، لیکن خدا کا پیغام پہنچا، اے حبیب جو دعا کی تھی آپ نے، مال دے دیا گیا، لیکن جب بندوں کے اوپر نچھاور کرنے کی بات آ گئی، مال رکھ لیا گیا، اب لے کر آیا ہے لیکن آپ نے اس کے مال کو قبول نہیں کرنا۔ اب رونے لگے، ثعلبہ رونے لگے، خاک اٹھائی، سر پر رکھنے لگے اور کہا حضور قبول فرما لے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے ثعلبہ میں نے پہلے کہا تھا کہ اتنا مال مت لینا کہ جس کی وجہ سے تو شکر بھی ادا نہ کر سکے، اور اتنا مال نہ لینا کہ تو لوگوں کے حقوق بھی ادا نہ کر سکے۔ فرمایا خدا کا پیغام پہنچا ہے کہ تو آپ نے ثعلبہ کا مال نہیں لینا، صدقہ و زکوٰۃ نہیں لینی۔ تو پھر ثعلبہ وہ جگہ چھوڑ کر چلے گئے، وہاں فوراً ہی نکلے۔ تو حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد جناب ابو بکر صدیق کے زمانے میں آئے، کہا حضور اس کو قبول فرما لیں۔ آگے سے جناب صدیق اکبر نے کہا کہ جس کو حضور نے قبول نہیں کیا میں نے بھی قبول نہیں کرنا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ گیا، عمر بن خطاب کا زمانہ آیا، پھر مال لے کر آئے، کہا حضور آپ میری عزت کو دیکھتے ہیں جو انصار کے اندر ہے، قبول فرما لے۔ فرمایا جس مال کو مدینے والے آقا نے قبول نہیں کیا، جناب صدیق اکبر نے قبول نہیں کیا، تو عمر کون ہوتا ہے تیرے مال کو قبول کرنے والا؟ اور پھر جب حضرت عمر بن خطاب کا وصال ہوا، عثمان غنی کا دور آیا، مال اٹھا کر آئے، کہا حضور قبول فرما لیں، مجھے ڈر ہے دنیا کے اندر رسوائی نہ ہو جائے، قبر حشر کے اندر رسوائی نہ ہو جائے۔ تو آگے سے عثمان غنی کہنے لگے، کہا میں کس حساب سے تیرے مال کو قبول کروں؟ اس مال کو تو مدینے والے آقا نے لینے سے منع کر دیا، اس کو لینے سے ابو بکر صدیق نے انکار کیا، عمر فاروق نے انکار کر دیا، اور میں کون ہوتا ہوں کہ میں تیرا مال قبول کر لوں؟ عزیز صاحب یہ بات یہی تھی۔ عثمان غنی کے دور کے اندر نفاق کی علامت لے کر یہ بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بات یہی تھی، صوفیاء کرام فرمایا کرتے تھے ہمارے لیے پیغام ہے، میں سارے جمعہ پڑھنے والوں کو میں یہ پیغام دے رہا ہوں۔ صوفیاء کرام فرمایا کرتے تھے لوگوں جب بھی اللہ سے مانگنا ہے تو مال کی کثرت نہ مانگنا، ہمیشہ مال کی برکت مانگنا۔